نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ عزیز دوستو گزشتہ درس میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہاں تک ترجمہ اور تفسیر ذکر کی تھی کہ جب بندہ ہر انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی رحمان اور رحیم والی صفتوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کے مالک ہونے کا اور قیامت والے دن کا تذکرہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ تیری عبادت کروں گا، تجھ سے مدد مانگوں گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے اب سوال کر، تو چاہتا کیا ہے، تجھے ضرورت کیا ہے؟ تو اولاد مانگنا چاہتا ہے، تو بیٹے بیٹیاں مانگنا چاہتا ہے، تو دولت مانگنا چاہتا ہے، سونا اور چاندی مانگنا چاہتا ہے، عہدہ اور اقتدار مانگنا چاہتا ہے، تو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تیری حمدیں جو بیان کی ہیں، تیری ثنائیں جو کی ہیں، تیری جو صفتیں ذکر کی ہیں اور تیری جو عبادت کرنے کا تجھ سے وعدہ کیا ہے، تجھ سے مدد مانگنے کا جو وعدہ اور اقرار کیا ہے، یہ اولاد مانگنے کے لیے نہیں، یہ دولت مانگنے کے لیے نہیں، یہ مال مانگنے کے لیے نہیں، یہ سونا اور چاندی اور جائیداد، عہدہ اور اقتدار اور روزگار مانگنے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ یہ چیزیں تو تو نے کافروں کو بھی دے رکھی ہیں جو تجھے مانتے نہیں ہیں، لیکن میں جو چیز مانگتا ہوں اللہ وہ یہ ہے کہ مجھے وہ نعمت عطا فرما جو تو اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، مجھے وہ نعمت عطا فرما جو تو نے نبیوں کو عطا فرمائی ہے، وہ نعمت عطا فرما جو تو نے شہداء اور صالحین لوگوں کو عطا فرمائی ہے، اور وہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستہ دکھا دے، صراط الذین ان لوگوں کو رستہ انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو میں نے کل کے درس میں ذکر کیا تھا من النبیین، نبی جو ہیں انبیاء، ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے، تو بندہ دعا کر رہا ہے اللہ مجھے نبیوں والے رستے پر چلا، والصدیقین اے اللہ صدیقین کے رستے پر چلا، والشہداء والصالحین اے اللہ شہداء اور صالحین لوگوں کے رستے پر چلا۔ اب ان نبیوں کا رستہ کیا ہے؟ صالحین شہداء کا جو رستہ ہے وہ کون سا رستہ ہے؟ تو ان کا رستہ دین اسلام والا رستہ ہے کہ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نیچے نہیں گرنے دیا، ان کا سونا جاگنا نبی کریم کی سنت کے مطابق، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، تجارت، خوشی غمی، شادیاں، نکاح، جنازے، سب کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق تھا۔ تو بندہ یہاں یہی مانگ رہا ہے
اے اللہ مجھے ایسی ہدایت فرما کہ جب میرے گھر میں خوشی کا موقع آئے اس وقت بھی تجھے اور تیرے رسول کو یاد رکھوں اور ان کی مرضی کے مطابق وہ خوشی والا دن میرے گھر میں گزرے۔ اور اے اللہ جب میرے گھر میں غم آ جائے تو جس طریقے سے حضرت فاطمہ کے گھر میں غم آیا، انہوں نے جس طریقے سے اپنے اس دن کو گزارا تھا، میرا وہ غم والا دن اس طریقے سے گزرنا چاہیے۔ تو یہ مانگ رہا ہے بندہ، اے اللہ مجھے ایسی ہدایت نصیب فرما کہ میں نبیوں کے طریقے پہ چلنے والا بن جاؤں، شہداء اور صالحین کے طریقے پر چلنے والا بن جاؤں۔ تو جب بندے کو ایسی ہدایت مل جائے گی تو پھر یہ وہ انسان ہے یہ سمجھ جائے کہ میں اپنے رب کا دوست ہوں، میرے اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ولایت کا درجہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور پھر جب زمین پہ زلزلہ آ جاتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر کوڑا مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا عمر نے کبھی تیرے اوپر بے انصافی کی ہے کہ تو حرکت میں آ گئی ہے؟ تو زلزلہ رک جائے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اس حد تک فرما برداری کرنے لگ جاتا ہے تو بڑی بڑی آفتیں اس ایک انسان کے عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ آج کائنات کے اندر اگر اجتماعی طور پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو یہ اس میں رکاوٹ اگر کوئی ہے تو ایسے اللہ والے ہیں جو اپنا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن حتیٰ کہ اپنا ہر منٹ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی وجہ سے اس کائنات کے اوپر آج اگر اجتماعی عذاب نہیں آ رہا تو یہ لوگ رکاوٹ ہے۔ تو ہر نماز میں انسان دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے نبیوں والے راستے پر چلا، مجھے ولیوں والے راستے پر چلا۔ حضرت داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ معصوم بچے ہیں اور ان کی ماں ان کی تربیت کر رہی ہے، اور ماں کیونکہ خود نیک تھی، سمجھدار تھی، ہدایت یافتہ تھی، تو ماں اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہے۔ صبح کو ان کو مدرسے بھیج دیتی ہے، جب دن کو واپس آتے ہیں تو ماں کہتی ہے بیٹا تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو آگے سے یہ معصوم بچہ کہتا ہے ماں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر رزق کون دے گا؟ بچہ کہتا ہے ماں رزق اللہ دے گا۔ تو پھر ماں کہتی ہے بیٹا وضو کر، مصلی بچھا، اپنے رب سے مانگ۔ تو یہ معصوم سا بچہ وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے۔ جب نماز پڑھ لیتا ہے، دعا کر لیتا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ تلاش کرو، اللہ نے کہیں نہ کہیں تیرے لیے رزق کا انتظام کیا ہوگا۔ اور ماں اس دوران جلدی سے روٹی پکا کے کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بستر میں اور کبھی الماری میں چھپا دیا کرتی تھی۔ تو حضرت داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وہاں ڈھونڈتے تو کہیں نہ کہیں سے کھانا مل جاتا تھا، تو بڑے خوش ہوتے تھے میں نے نماز پڑھی ہے، میرے اللہ نے میرے لیے روٹی کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب ان کی یہ عادت بن گئی ہے، یہ ماں نیک ہے نا تو اپنے بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ تو ایک دن ایسے ہوا کہ کسی برادری میں کہیں شادی تھی، ماں وہاں چلی گئی اور وہاں جا کے بھول گئی کہ ابھی دن کے وقت میرا بچہ جب مدرسے سے واپس آئے گا اور اگر آج اس کے لیے کھانے کا بندوبست نہ کیا تو یہ کئی دنوں سے جو میں نے اپنے بچے کا عقیدہ بنایا ہوا تھا، اللہ رب العزت کی ذات پہ پختہ یقین جو بنایا ہوا تھا وہ تو خراب ہو جائے گا۔ اچانک ماں کے دل میں خیال آیا تو وہاں سے بھاگتی ہے اور رستے میں پریشان ہوتی ہے، دعائیں کرتے جاتی ہے اور روتی جاتی ہے کہ اللہ آج اگر میرے بچے کو کھانا نہ ملا، میں وقت پہ نہ پہنچ سکی تو میری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اے اللہ میرا تو کوئی نہیں، آپ کی ذات سے میرے بیٹے کا یقین ہٹ جائے گا، اس کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ جب ماں بھاگتے بھاگتے گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حضرت داتا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے بستر کے اندر سو رہے ہیں۔ تو جب اٹھے تو ماں نے پوچھا بیٹا آج کھانا کھایا تھا؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ ماں کھانا تو روز ہی میں کھاتا تھا، لیکن آج جب میں نے نماز پڑھ کے دعا کی اور کھانا تلاش کیا تو مجھے جو کھانا ملا اس کھانے میں جو لذت تھی آج سے پہلے ویسی لذت مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔
تو ایک بچے کا اتنا پختہ عقیدہ بن چکا تھا، یقین بن چکا تھا کہ آج ماں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے خود اس بچے کے لیے کھانے کا انتظام فرمایا ہے۔ جب ماں باپ نیک ہو تو پھر ایسی اولادیں پیدا ہوا کرتی ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ پیدا ہوئے تو اتنا روتے تھے کہ ماں باپ بڑے پریشان ہو گئے، اور ان کے والد بھی بڑے نیک انسان تھے، تو والد ان کو اٹھا کے وقت کے بہت بڑے ولی کے پاس لے گئے اور کہا کہ ہمارا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے یہ روتا ہی جا رہا ہے، یہ خاموش نہیں ہو رہا، لہذا آپ اس کے کوئی دم کریں تاکہ اگر اس کو کوئی تکلیف ہے تو آرام آ جائے، یہ بچہ رونا بند کر دے۔ تو وقت کے ولی نے جب اس معصوم بچے حضرت بابا بلے شاہ کا چہرہ دیکھا تو پہچان گئے اس بچے کو کیا مسئلہ ہے، تو فوراً ان کے ایک کان کے ساتھ منہ لگا کے کچھ کہا، پھر دوسرے کان کے قریب منہ کیا اور کچھ کہا، تو بچہ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت بابا بلے شاہ کے والد صاحب جب واپس گھر جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ گھر گیا اور یہ پھر بچہ رونا شروع ہو گیا تو پھر ہمیں یہاں لانا پڑے گا۔ تو ان بزرگوں سے کہنے لگے کہ آپ نے اس کے کان میں کیا کہا ہے ہمیں بتا دیں، اگر یہ پھر رونے لگ گیا تو پھر ہمیں یہاں لانا پڑے گا تو ہم اس کے کان میں کہہ دیں گے۔ تو اللہ کے ولی کہنے لگے جب میں نے اس بچے کو چہرے کو دیکھا تو میری بصیرت میں مجھے یہ بات نظر آئی ہے کہ اس بچے کی ماں قرآن مجید کی حافظہ ہے، تو جب یہ پیٹ میں تھا تو ماں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، باقاعدگی کے ساتھ اپنی منزل کو پڑھا کرتی تھی، تو بچے کے روح کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ اب اس بچے کی روحانی غذا ماں کے پیٹ میں اللہ کا قرآن بنی ہوئی تھی، تو وہ قرآن پڑھتی تھی، اس بچے کو وہاں پہ سکون ملتا تھا۔ جب یہ پیدا ہوا ہے اب ماں کیونکہ نفاس کے خون کی وجہ سے ناپاک ہو گئی اور اس نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بند کر دیا ہے، تو بچے کو روح کی غذا قرآن والی نہیں مل رہی، تو میں نے اس کے ایک کان میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، دوسرے کان میں دوسری آیت پڑھی ہے، تو بچے کو اس کے روح کی غذا مل گئی، اس لیے یہ خاموش ہو گیا ہے۔ تو لہذا جب یہ روئے تو قرآن پڑھ کے سنانا، یہ خاموش ہو جائے گا۔ تو جب مائیں ایسی ہوں، حافظہ ہوں، قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے والی ہوں، تو پھر حضرت بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں پیدا ہوا کرتی تھیں۔ اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ کئی لاکھ لوگوں کو اسلام قبول کروایا اور گھر آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، تو ماں نے پوچھا بیٹا کیوں خوش ہو، تو کہا ماں آج بہت سارے لوگوں کو میں نے اسلام قبول کروایا ہے۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے، اس لیے کہ جب تو بچہ تھا تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، سردی ہو یا گرمی، رات ہو یا دن، گرم بسترے سے اٹھی ہوں، تجھے دودھ پلانے سے پہلے میں نے وضو کیا ہے، پھر تجھے دودھ پلایا ہے۔ جب مائیں تہجد گزار ہوں، جب مائیں قرآن کے ساتھ محبت کرنے والی ہوں، جب مائیں دیندار ہوں، تو حضرت خواجہ غریب نواز جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، حضرت بابا بلے شاہ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب مائیں بے دین ہوں، مائیں ڈسکو ڈانس کھیلنے والی ہوں، مائیں ناچنے گانے والیاں، فلمیں اور ڈرامے پسند کرنے والیاں ہوں، تو آگے سے ایکٹر پیدا ہوں گے، فراڈی پیدا ہوں گے، ناچنے کودنے والے پیدا ہوں گے، لیکن اللہ کے ولی پیدا نہیں ہو سکتے۔ تو آج ہم نے اپنے گھروں کا ماحول بھی دینی بنانا ہے، مذہبی بنانا ہے۔ ہماری ماؤں کو آج نماز کا پتہ نہیں ہے، وضو کا پتہ نہیں ہے، سنتوں کا پتہ نہیں ہے، دعاؤں کا پتہ نہیں ہے، تو آگے اولاد کو وہ کیسے سکھائیں گی؟ جب ماں کو کھانا کھانے کی دعا آتی ہوگی اور کھاتے وقت دعا پڑھنے کی عادت بنی ہوگی تو وہ اپنے بچے کو جب کھانا کھلائے گی تو سب سے پہلے اس سے دعا پڑھوائے گی۔ رات کو جب بچے کو اپنی گود میں سلانے لگے گی تو کہے گی بیٹا ہمارے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لہذا آپ سونے کی دعا پڑھ لیں، اللہم بسمک اموت واحیا۔ یا صبح اپنے بچے کو اسکول جانے کے لیے اٹھائے گی تو کہے گی بیٹا جب ہمارے نبی اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو یہ بچے کا گھر سے دینی ماحول بننے لگ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ، ایک عورت دیندار ہو وہ
سارے خاندان کو دیندار بنا دیتی ہے. اگر ایک عورت بے دین ہو جائے تو وہ ساری نسل کو بے دین بنا دیتی ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اپنائیں، دین والے بن جائیں. جب عورتیں دیندار ہوں گی تو رابعہ بصریہ پیدا ہوں گی. جب عورتیں بے دین ہوں گی تو ساری نسل بے دین ہوگی. آج ہر گھر کی بھاگ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں ہے. مرد بیچارہ ایک کونے میں ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے جی کریلی گل نہیں مندی، میں تے چاہتا اساں ایتھے بے دینی نہ ہوئے، میں تے چاہتا اساں اللہ دی رسول دی مرضی دے خلاف کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہ کراں کریلی نہیں مندی تے کریلی اوتھے منسی جتے فرشتے چھتر مارسن اوتھے ہی جول کے منسی تے نال. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے علماء کرام نے لکھا ہے ایک عورت گھر کے 4 بندوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. اپنے جوان بیٹے کا کام ہے اپنی ماں کو سیدھا کر کے رکھے. اپنے خاوند کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے. بات مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو خوب کر کے ٹھکائی کرو اس کی کہ کیوں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہے. اسی طرح اپنے جوان بھائی کو یہ جہنم میں لے کے جائے گی. بھائی کا حق ہے اپنی بہن کی ٹھیک طریقے میں تربیت کرے. اسی طرح اپنے باپ کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی. باپ کا کام ہے نا خالی بیٹیاں پیدا کرنا ہمارا کام ہے، اولاد پیدا کر کے چھوڑ دینا ہمارا کام نہیں، ان کی دینی تربیت کرنا یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں نا صحابہ کرام کی تربیت. حضرت معاذ ہیں، حضرت معوذ ہیں، چھوٹے بچے ہیں. جب جہاد کے لیے پیارے نبی نے اعلان کرایا صحابہ کرام جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا جو لوگ جوان ہیں ان کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت ہے، اور جو بڑی عمر کے ہیں لیکن ان کی صحت اچھی ہے، وہ ٹھیک طریقے سے لڑائی کے ماہر ہیں، وہ جنگ میں جا سکتے ہیں. بچوں کو اجازت نہیں، معذور لوگوں کو اجازت نہیں، عورتوں کو اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح بوڑھے لوگوں کو اجازت نہیں ہے. تو یہ معصوم بچے کھڑے ہو گئے. ایک نے کہا یار، ایک اپنے پنجوں کے بال کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیے میں تو بڑا ہوں لہذا مجھے اجازت دے دیجئے. تو آپ نے بچے کا جذبہ دیکھا تو آپ نے اسے اجازت دے دی. تو جب چھوٹا بھائی جو معوذ تھا اس نے دیکھا کہ میرے بھائی کو جنگ میں جانے کی اجازت مل گئی ہے تو روتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں. بے شک میں اپنے بھائی سے چھوٹا ہوں لیکن لڑائی میں بھی بڑا ماہر ہوں، اگر آپ چاہیں تو میرا مقابلہ کروا سکتے ہیں. تو یہ بریانی کھانے کی اجازت نہیں مانگ رہا تھا، یہ بچہ کسی ولیمے کی دعوت میں جانے کی اجازت نہیں مانگ رہا تھا. اسے پتا تھا میدان جہاد میں جا رہے ہیں، وہاں تیر چلیں گے، وہاں تلواریں چلیں گی، وہاں نیزے چلیں گے، میری جان جا سکتی ہے، لیکن جذبہ جہاد تھا. کیوں؟ گھر کی تربیت ایسی تھی، دینی تربیت تھی، دل میں موت کا خوف نہیں تھا. اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بچہ اللہ کے رسول سے اجازت مانگ رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دونوں بھائی مقابلہ کر لو، اگر تو اپنے بڑے بھائی سے جیت گیا تو تجھے بھی اجازت ہو جائے گی. تو جب دونوں بھائی لڑائی کر رہے ہیں تو یہ چھوٹا اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے بھائی تجھے تو میدان جہاد میں جانے کی اجازت مل گئی ہے، اگر میں تیرے ساتھ لڑائی کر کے تجھے گراؤں تو گر جانا تاکہ تیری وجہ سے میں بھی جنت میں جا سکوں اور مجھے بھی اس میدان جہاد میں جانے کی اجازت مل جائے. تو ایسے ہی ہوا، بڑا بھائی گر گیا تو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اس کا جذبہ دیکھتے ہوئے میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دی. کہ جب ماں باپ نیک ہوں گے، خود نیکی کریں گے، اولاد کی دینی تربیت کریں گے تو معاذ اور معاوض جیسی ہستیاں پیدا ہوں گی. نہیں تو پھر ایکٹر اور فراڈی پیدا ہوں گے. پھر ماں کے استاد جی حساب کرو تو کماندہ دے پر پیسے کار نہیں بھیجتا، تو پھر کاری صاحب آپ سے 500 کا نوٹ پہلے مک دینا تو نہیں دینا لیکن مک دے. ہوں میں حساب کر کے تو دساں بچوں ساری مسئلہ اپنا بچپن پہ لاڈ پیار نال نماز نہیں پڑھتا، خیر نکا یہ بچہ ہی ہے بڑا ہے آپ سے توجہ سی کہڑا پڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا جب تم نے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان خود بنایا ہے، اب اللہ اس تیری اولاد کو تیرا فرمانبردار کیسے بنائیں گے؟ تو جی بندہ ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ نبیوں کے راستے پر چلا، صدیقین اور شہداء کے راستے پر چلا. آگے بندہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے میرے اللہ تو مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، ولا الضالین، اور اے اللہ گمراہوں کے راستے سے بھی بچانا، ان کے راستے پہ بھی ہمیں مت چلانا. اب مغضوب لوگ کون ہیں؟ تو ہر وہ لوگ جو دین اسلام سے دور ہیں،
جو کفار ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ بدھ مات ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ سارے مغضوب علیہ لوگ ہیں۔ لیکن اللہ نے مغضوب علیہم کو علیحدہ ذکر کیا، ضالین کو علیحدہ ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ قبیلہ بنو طے ایک قبیلہ ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن انہوں نے عیسائی مذہب قبول کر رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جب جہاد کا اعلان ہوا اور قبیلہ بنو طے کے اوپر حملہ کیا، اسی قبیلے میں حاتم طائی نام کا ایک بڑا سخی گزرا ہے جس کی سخاوت کے بڑے چرچے تھے۔ اس حاتم طائی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی ساری جائیداد کو 19 مرتبہ اس نے غریبوں کے حوالے کیا ہے، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جب صحابہ اکرام نے حملہ کیا تو بہت سارے لوگ قتل ہوئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے اور بہت سے لوگ گرفتار ہو گئے، جن کے اندر حاتم طائی کی بہن بھی گرفتار ہوئی اور حاتم طائی کا ایک بیٹا عدی تھا جو وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قیدی لائے گئے تو حاتم طائی کی یہ بہن تھی، اس نے اجازت مانگی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بوڑھی عورت ہوں، غلام جو ہوتے ہیں ان سے لوگ کام لیتے ہیں، وہ خدمت کرتے ہیں مالکوں کی، تو میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی، کسی کام کی نہیں ہوں، تو آپ اگر مجھے آزاد کر دیں، مجھے رہا کر دیں تو میں اپنے علاقے میں واپس چلی جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حاتم طائی کی بہن ہے، تو آپ نے اس عورت کو رہا کر دیا۔ جب وہ عورت جانے لگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو بوڑھی عورت ہے اور تیرے ساتھ سفر کا کوئی ساتھی بھی نہیں اور تو نے بڑے دور جانا ہے، تو کیسے چلے گی؟ جا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کر کہ تجھے سواری کے لیے کوئی چیز دے دی جائے، کوئی گھوڑا یا اونٹ دے دیا جائے جس کے اوپر بیٹھ کے تو سفر کر سکے۔ وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر گئی اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت دور جانا ہے، سفر کا کوئی ساتھی نہیں اور سواری میرے پاس ہے نہیں، اگر آپ مجھے ایک سواری دے دیں۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے کہہ کے اس عورت کے لیے ایک سواری کا بندوبست فرمایا۔ جب وہ عورت اپنے علاقے میں پہنچی تو اپنے بھتیجے حاتم طائی کے بیٹے عدی سے کہتی ہے کہ اے عدی، مسلمانوں کے نبی نے میرے ساتھ ایسا سلوک فرمایا ہے کہ اگر تیرا باپ حاتم طائی جس کی سخاوت کے چرچے لوگوں میں مشہور ہیں، اگر وہ ہوتا تو شاید وہ بھی نہ کرتا۔ مسلمانوں کے نبی نے مجھے رہا بھی کیا اور ساتھ مجھے سفر کے لیے سواری بھی عطا فرمائی ہے۔ تو عدی کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو دیکھا کہ عدی نے گلے کے اندر صلیب کا نشان ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ صلیب کا نشان عیسائی لوگ اپنے گلے میں زیادہ تر ڈالتے ہیں یا اپنے کپڑے کے اوپر اس کو چھاپتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور سولی کے اوپر چڑھا دیا گیا تھا، اس لیے وہ صلیب کا نشان بنا کے اپنے عبادت خانے کے اوپر بھی لگاتے ہیں، اپنے کپڑوں میں بھی اور اپنے گلے میں بھی پہنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی اس کو پھینک دو، یہ کیوں بت اور شرک کی نشانی تو نے اپنے گلے کے اندر پہنی ہوئی ہے؟ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر سے پکڑ کے لانے کے لیے ان کو سولی پہ چڑھاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ایک بندے کو اندر بھیجا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ جب وہ بندہ اندر گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب وہ بندہ اندر تلاش کر رہا ہے، اللہ نے اس بندے کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ تو جب جو لوگ باہر تھے انہوں نے دیکھا کافی دیر ہو گئی ہے، یہ بندہ باہر نہیں آ رہا،
تو وہ دو چار بندے اندر گھسے تو دیکھا کہ یہ کبھی چرپائی کے نیچے دیکھتا ہے، کبھی دروازے کے پیچھے دیکھتا ہے، اور کہتا ہے جی یہاں نہیں ہے۔ تو لوگوں نے پکڑ لیا، کہتا ہے اچھا ہمیں دھوکہ دیتا ہے، عیسیٰ تو خود ہے، کیونکہ اس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی اللہ تعالیٰ نے بنا دی تھی، تو اپنے ہی بندے کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، اور یوں سمجھ گیا کہ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ہم نے سولی پہ چڑھایا ہے۔ تو اسے قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبہ ہوا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور کل قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے۔ تو جو میں بات عرض کر رہا تھا، اسی حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر المغضوب علیہم، اس مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، اور وَلَضَّالِينَ سے مراد عیسائی لوگ ہیں۔ یہودیوں کے اوپر غضب ہوا اس لیے کہ وہ اہل علم تھے، علم ہونے کے باوجود جان بوجھ کے حق بات کو چھپاتے تھے۔ نبی پاک کی کتنی نشانیاں ساری انہیں پتہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ساری نشانیاں جو تورات کے اندر موجود ہیں، انجیل کے اندر موجود ہیں، زبور کے اندر موجود ہیں، وہ اس نبی میں پائی جاتی ہیں۔ پہچاننے کے باوجود انہوں نے چھپایا اور پیارے نبی کی ذات کو نہ مانا۔ اور وَلَضَّالِينَ سے مراد عیسائی ہیں کہ یہ بے علم تھے، ان کو پتہ کچھ نہیں تھا، اس لیے یہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ تو بندہ دعا کرتا ہے اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر تو چلا، صدیقین شہداء اور صالحین کے راستے پر تو چلا، لیکن یہودیوں عیسائیوں اور کفری طاقتوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا